یہ مجاہدین کی صفات بیان کی گئی ہیں، جن مومنین سے اللہ تعالیٰ نے یہ سودا کیا ہے، ان مومنین کو کیا ہونا چاہیے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ تو جہاں جہاں بھی جہاد کا ذکر آتا ہے، جہاد میں انسان اپنے غصے کا استعمال کرتا ہے نا، جہاد تو پیار سے نہیں ہو سکتا، جہاد میں تو قوت، طاقت اور غصہ، تو جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو وہ بہت ساری چیزوں میں حدود سے نکلتا ہے۔ طاقت ایسی چیز ہے کہ جب طاقت کسی کے ہاتھ میں آتی ہے پھر وہ بھول جاتا ہے، پھر وہ حدود و قیود بھی بھول جاتا ہے، پھر وہ تواضع بھی بھول جاتا ہے، پھر ظلم بھی کرنے لگتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو مجاہدین ہوں وہ تائبین بھی ہوں، توبہ کرنے والے ہوں، عبادت کرنے والے ہوں، عبادات کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، حمد کرنے والے ہوں، کیونکہ اس میں زخم بھی لگتے ہیں، شہادتیں بھی ہوتی ہیں، جنگ میں پسپائیاں بھی ہوتی ہیں، گھر بھی اجڑتے ہیں، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی چاہیے، الحمدللہ علی کل حال۔ اور جہاد میں فتوحات ہوتی ہیں، کامیابیاں ہوتی ہیں، غنیمت ملتی ہے، اس وقت بھی اللہ کی طرف نسبت ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تو ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے دنیا کو تہو بالا کر دیا۔ السائحون، سائحون کو نا روزہ رکھنے والے، سائحون کا معنی عام طور پہ جہاد تو طاقتور لوگ ہی کرتے ہیں نا، تو اس طاقت کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ الراکعون الساجدون، رکوع اور سجدہ، یہ بھی انسان کے اندر تواضع اور توازن پیدا کرتا ہے، طاقت کے اندر اعتدال پیدا ہوتا ہے اس سے۔ والآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، امر بالمعروف نہی المنکر، اس پر پہلے بات بھی ہو گئی ہے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ جنگ میں بہت اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ حدود اللہ سے آدمی باہر ہو جائے، تو اس کو پھر الگ سے بھی بیان کیا ہے۔ اس میں ذکر آ رہا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ تو 9 صفات بیان کی ہیں۔ یہ مجاہدین میں کتنی صفات ہونی چاہیے؟ 9۔ تو جب 8ویں صفت بیان ہوئی ہے تو وہاں واو کے ساتھ ذکر کیا ہے، والناہون عن المنکر، تاکہ معلوم ہو جائے کہ نہی المنکر میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور بہت سے اہل لغت نے لکھا ہے کہ عرب میں دستور تھا کہ جب کسی چیز کو شمار کرتے تھے، اس کی صفات وغیرہ بیان کرتے تھے، بہت ساری صفات جب ہو جاتی تھی تو 7 تک تو بغیر واو کے، بغیر عطف کے ذکر کرتے تھے، جب 8ویں صفت آتی تھی پھر واو کے ساتھ، عطف کے ساتھ کرتے تھے، اس لیے اس کو واو ثمانیہ کہتے ہیں۔ لغت میں کیا بولتے ہیں؟ واو ثمانیہ، یعنی وہ واو جو 8ویں چیز پر آتا ہے۔ تو یہ والناہون عن المنکر میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ واو ثمانیہ ہے۔ ایسے ہی عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا، تو ابکارا میں بھی واو 8ویں کے بعد آیا ہے۔ بہرحال یہ عرب، لغت عرب کی یہ وسعتیں ہیں، یہ نقطے ہیں جو شاید کسی اور زبان میں نہ ہوں۔ بعض لوگوں نے یہ جو آیت ہے نا حتی اذا فتحت ابوابها وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، تو دیکھیں بعض لوگ جب نقطے نکالتے ہیں تو کہاں تک نکالتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جہنم کے تو 7 دروازے ہوں گے نا، تو وہاں یہ کہا گیا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، اور جنت کے کتنے دروازے ہوں گے، تو یہاں کہا گیا وفتحت، تو بعض لوگوں نے اس کو بھی اس میں شمار کیا ہے۔ بہرحال یہ نقطے ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدود کا معنی طاعت سے کہا ہے، ڈسپلن، اطاعت، سمع و طاعہ، کیونکہ جہاد میں اگر سمع و طاعہ نہ ہو تو وہ جہاد نہیں رہتا ہے۔ جب آپ رٹ کو چیلنج کرتے ہیں، آپ نافرمانی کرتے ہیں تو اس کی برکت ہی ختم ہو جاتی۔